بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گفتگو گزشتہ قسط میں چل رہی تھی کہ 5 طریقے ہیں جن کے ذریعے عالم دنیا کے لوگ عالم برزخ کے لوگوں کی اور عالم برزخ کے لوگ عالم دنیا کے لوگوں کی حقیقت پر مطلع ہوتے ہیں، جن کو ہم نے بتایا تھا عینی مشاہدہ، مخبر صادق کی خبر، صاحب واقعہ کا اطلاع دینا، انکشاف قلبی اور قیاس و استنباط۔ ان 5 کو دوسرے انداز میں اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں جو حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: استدلال شرعی، کشف باطنی، رؤیا صادقہ، عبرت اعتبار اور عیان و مشاہدہ۔ استدلال شرعی یہ علماء کا مقام ہے، کشف باطنی عرفاء کا مقام ہے، رؤیا صادقہ صلحاء کا ہے، اور عبرت اعتبار عقلاء کا، اور عیان و مشاہدہ یہ ہر کس و ناکس کا ہے۔ بغور سنیں، پہلا مقام جو استدلال شرعی کا ہے وہ اختیاری اور یقینی ہے۔ کشف باطنی والا مقام اکتسابی اور ظنی ہے۔ رؤیا صادقہ والا مقام غیر اختیاری ہے، خواب کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تو ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ چوتھا عبرت اعتبار، یہ اختیاری ہے، ظنی ہے۔ اور 5واں عیان و مشاہدہ، یہ ہے تو غیر اختیاری، لیکن چونکہ اس میں عیان اور مشاہدہ ہے تو وہ تو یقینی ہی یقینی ہے، اور وہ صرف اللہ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے کہ کسی کو عالم برزخ کا مشاہدہ عیاناً ہو جائے۔ اب جیسا جیسا جس کا مقام ان 5 طریقوں میں سے لوگوں نے برزخی مقامات تک علمی اور عرفانی رسائی حاصل کی ہے، استدلال شرعی کا مقام جو پہلا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کے بارے میں خود خبر دیں اور امت اس سے استدلال کر کے اس پر ایمان لائے، تو یہ اختیاری بھی ہے اور یقینی بھی ہے، اور یہ علماء استدلال کرتے ہیں۔ استدلال شرعی کے درجے میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک درجہ شخصیاتی ہے کہ کسی پرٹیکولر اور معین شخص کا نام لے کر اللہ اور رسول اسے جنت یا مقام یا برزخ میں عالی مقام ظاہر فرمائیں، ظاہر ہے کہ یہ معرفت یقینی اور واجب الاعتقاد ہوگی۔ اس کی مثال ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پر صدیق اکبر تھے ایک مرتبہ، اور لیفٹ سائڈ پر فاروق اعظم تھے رضی اللہ عنہما۔ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے حضور نکلے اور فرمایا ہَكَذَا نُبْعَثُ، ہم اسی طرح ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے۔ اس سے مقامات برزخ پر دلالت ہو رہی ہے۔ حضرت بلال جب نزع کا اور جاں کنی کا وقت تھا بہت زیادہ حشاش بشاش تھے، چہرے پر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سی آرزویں چھلک رہی ہیں، اور فرمانے لگے نلقا محمدً واصحابہ۔ یہ انہوں نے گویا اپنا برزخی مقام ظاہر کر دیا،
اور ظاہر ہے یہ بتلانا قیاساً تخمیناً ظناً نہیں تھا، بلکہ جوش ایمان کی بنیاد پر تھا، اور وہ امر تعبدی ہے، عقلی اور قیاسی نہیں ہے، اس لیے بھی اس کو حدیث مرفوع کا درجہ دیا جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ اس برزخی مقام کی حضور نے ہی انہیں اطلاع دی ہوگی، جس پر وہ اتنے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایسی خبر کو استدلال شرعی کے دائرے میں شخصیاتی مقام کہا جائے گا۔ استدلال شرعی کا ایک درجہ طبقاتی بھی ہے کہ اللہ رسول کسی خاص طبقے کے برزخی مقام کو ظاہر فرمائیں، جس میں معین نام لے کر شخصوں اور افراد کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ طبقہ اور صنف کا تذکرہ ہو۔ جیسے شہداء کا مقام بیان فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ حضور نے بیان فرمایا کہ ارواحہم فی حواصل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت۔ لیکن یاد رہے کہ جنت اس وقت ان کا قرار نہیں ہوگی، ان کا قراری مقام سونے اور جواہرات کی قندیلیں ہوں گی جو عرش میں آویزاں ہوں گی، اور یہ ارواح طیبہ اپنے ان برزخی اجسام کے ساتھ ان قندیلوں میں بسیرا کریں گی۔ اکرام و تنشیط کے لیے ان سے بار بار پوچھا جائے گا کہ کچھ اور چاہتے ہو۔ اس سے خاص طبقے کا برزخی مقام، یعنی شہداء ایک طبقے کا نام ہے، وہ طے ہوا۔ لہذا اب جو بھی شہادت کا درجہ پائے گا اس کے لیے اسی مقام کی خبر دی جائے گی۔ استدلال شرعی کا ایک مقام ہے کلیاتی۔ پہلا مقام تھا شخصیاتی، دوسرا تھا طبقاتی، اور تیسرا ہے کلیاتی۔ اس میں برزخی مقام معلوم کرنے کا اصولی معیار ذکر کر دیا جاتا ہے، یعنی اشخاص کا یا طبقات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، ایک معیار اور تھرمامیٹر دے دیا جاتا ہے جس پر ہر شخص کو پرکھ لے لیا جائے تو آٹومیٹک اپنا اور غیر کا برزخی مقام معلوم ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون۔ دیکھو یہ کلیہ ہے کہ جیسے تم مرو گے ویسے تمہارا حشر ہوگا، اور تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ تو دیکھو یہ کلیہ ہے جس سے ہر شخص کے محشر کا مقام پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ کلیہ یہ ہے کہ جیسی موت ہوگی ویسا حشر آئے گا، اور برزخی مقام جو موت سے شروع ہو کر حشر پر جا کر ختم ہوتا ہے، اس کے لیے تھرمومیٹر دنیا کی عملی زندگی کو بنایا گیا۔ پتہ چلا کہ اخروی مقام کے لیے تعارف کا ذریعہ برزخ ہے، اور برزخی مقام کے تعارف کا ذریعہ، خوب دھیان سے سنیں، دنیاوی زندگی کی رفتار ہے۔ ہر انسان کے سامنے اپنی اور دوسروں کی دنیاوی زندگی کسی نہ کسی حد تک رہتی ہے، اس سے وہ اپنا اور دوسروں کا برزخی مقام طے کر سکتا ہے اصولی اور کلیاتی طریقے پر۔ انسانوں کے اعمال اور ان کی زندگی دیکھ کر ان کے برزخی مقام کو کلیاتی طور پر طے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول،
ہمیں بتائیے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے اعمال دیکھ لو۔ زبردست بات ہے یہ۔ عمل کی نوعیت جیسی ہوگی قرب و بعد کا ایسا ہی مقام ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اس معیار کو دوسرے انداز میں، یہ کلیاتی معیار کو، کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے حق میں اچھی گواہی دے تو سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں بھی تم اچھے ہو۔ اور وسیع فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جس کے حق میں دنیا کے اچھے لوگ جیسی گواہی دیں گے اللہ کے نزدیک وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا۔ چنانچہ وہ روایت مشہور ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضور نے فرمایا وجبت، اور اس کی علت یہی تو بیان فرمائی کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا کلمہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جنازہ گزر رہا تھا، فرمایا وجبت، یعنی جہنم، اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے بہت کمینہ آدمی تھا۔ تو آخرت میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہوگی اور امت پر رسول شاہد ہوں گے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جیسے شہداء کا مقام قرآن نے اجمالاً بیان فرمایا کہ وہ بل احیاء برزخ میں زندہ ہیں، یرزقون رزق پاتے ہیں، فریحین خوش و خرم ہیں، یستبشرون بشارتیں اور خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ غم نہ خوف۔ حدیث نے اس کی کچھ تفصیلات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ سونے اور زبرجد کے قندیل پر بسیرا کریں گے، سبز پرندوں کے خول میں اڑیں گے، جنتوں میں تفریح کریں گے، جنت کے باغوں سے سیراب ہوں گے اور سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو فریش موڈ میں رکھنے کے لیے بار بار پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو اور کیا چاہتے ہو، کچھ تو مانگو۔ بعض روایتوں میں غیر شہیدوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کی ارواح پرندوں کی طرح جنتوں میں اڑیں گی، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گی، پھر اپنے مقام پر آ جائیں گی۔ گویا شہداء کو تو بدن بھی اس عالم کا دیا جائے گا جو پرندوں کی شکل میں ہوگا، اور دیگر مومنین کی ارواح کو وہ بدن نہیں دیا جائے گا بلکہ پرندوں سے تشبیہ دے کر فرمایا گیا کہ ان کی روحیں بغیر بدن کے اڑتی پھریں گی، جنہیں شہداء سے کم درجے کی لذت وغیرہ ملے گی۔ شہید کے سر پر چاروں طرف تلواروں کی چمک کا فتنہ اور ڈر، یہ اصل میں جو ہوتا ہے اسی کا بدلہ برزخ میں مل جاتا ہے۔ جس درجے کی شہادت ہوگی اسی درجے کا برزخی مقام ہوگا، اور اس کا معیار دنیا کی زندگی کا عمل بتلایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے حضور نے ایک مردے کو برزخ میں اس طرح دیکھا کہ ملائکہ عذاب نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر بہت متوحش کر رکھا ہے، تو نماز آئی اور اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا کے لے گئی۔ روزے کا برزخی مقام بھی آیا۔ حدیث میں آتا ہے میں نے ایک شخص کو برزخ میں دیکھا کہ اس کی زبان شدت عطش سے، پیاس سے باہر ہے۔ رمضان کے روزے آئے اور اسے سیراب کر گئے۔ ایک روایت میں آیا کہ برزخ میں انبیاء کے حلقے میں تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جب کسی حلقے میں جانا چاہتا ہے تو اسے دھکے دیے جاتے ہیں، تو غسل جنابت آیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر میرے حلقے میں، میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ ایک روایت میں آیا کہ میں نے برزخ میں دیکھا کہ ایک صاحب
چاروں طرف اور اوپر نیچے ایسے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، انہیں کوئی مفر بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی، وہ بہت زیادہ حیرت اور غم میں ہیں۔ اچانک ان کا حج اور عمرہ آیا اور انہیں ظلمتوں کے پردوں سے نکال کر نور میں لے گیا۔ اس طرح صدقات کا بھی برزخی مقام بتایا گیا ہے، حسن خلق کا بھی، اور الصلاۃ برہان، الصوم جنت، الصبر ضیاء، یہ سب باتیں انہی حقیقتوں کو تو آشکارا کرتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ مبتون، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر جو مر جائے، جیسے آج کل کورونا کے مریض کو بھی اس میں لے سکتے ہیں، دست میں، پیچش میں، کڈنی میں، السر میں کوئی مر جائے تو فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اسے صبح و شام جنتوں سے روزی ملتی ہے۔ یہ بھی ایک برزخی مقام ہے۔ جمعہ کے دن مرنے والے کو فتنہ قبر سے محفوظ فرمایا گیا۔ یہ سب برزخی مقامات ہیں جنہیں نوعی طور پر احادیث میں فرمایا گیا اور معیار دنیاوی عمل کو قرار دیا گیا ہے۔ برے اعمال کے ذریعے برزخی مقامات کی تعیین بھی کی گئی ہے، جیسے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، انہما يعذبان وما يعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان لا يستنزہ من بولہ واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ بلا طہارت نماز کا بھی برزخ میں مقام بتایا گیا، زنا کا بھی بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ ایک آگ والے تنور کی صورت میں ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو برزخی مقامات اچھے ہوں یا برے، یہ اعمال سے بنتے ہیں۔ دنیا میں جس قسم کے اعمال ہوں گے ویسے وہاں مقامات بنیں گے۔ حدیثوں میں اس کی پوری تفاصیل آئی ہے۔ دوسرا ذریعہ حضرت کے تحریر کے بموجب میں نے بتایا تھا کشف کا، اس سے بھی برزخ کے مقامات کھلتے ہیں، وہاں کی باغ و بہار یا عذاب نار بذریعہ کشف نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اکتسابی ہونے کی حد تک تو اختیاری ہے، مراقبے سے حاصل ہوتا ہے، مگر قسمت قسمت کی بات ہے، ہر ایک کے مراقبے میں یہ بات آتی بھی نہیں۔ جو حضرات کی جتنی مناسبت طبعی ہوگی اس میں زیادہ سے زیادہ مہارت پیدا کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی روح کو میت کی روح سے قریب کر کے اس کے احوال کا سراغ و پتہ لگا لیتے ہیں، جو کثرت مراقبے سے ہو پاتا ہے۔ کشف قبور کے جو واقعات ہیں وہ اسی قبیل کے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر شاہ منظور احمد صاحب تھے، وہ پہنچے، کافی دیر تک مراقب رہے، فرمانے لگے واپسی پر کہ میں نے حضرت نانوتوی کو اس مقبرے کے مدفونین کے ساتھ اس طرح دیکھا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لیے ہوئے بیٹھی رہتی ہے۔ مطلب بہت سوں کا بچاؤ ایک دفعہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور کسی ایک مقبول کی تکریم میں اس کے پاس والے بھی بہت سی آفات برزخ سے بچا لیے جاتے ہیں۔ جیسے اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے پنکھا اصل آپ کو جھلا اور ڈالا جا رہا ہو، لیکن آپ کے پاس میں بیٹھنے والے کو بھی اس کی ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ عطر آپ کو لگایا جا رہا ہو، چھڑکا جا رہا ہو، لیکن آپ کے قریب کے بیٹھنے والوں کو بھی خوشبو مل جاتی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مہدیان کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے جب مکاشفہ کیا تو فرمایا
کہ میں نے آج اپنے بھائی عبد القادر کی تکریم میں دیکھا کہ دلی کے تمام قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت تھانوی وفات کے 2 سال قبل دانتوں کا علاج کرانے کے لیے لاہور تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں 1 دن پہلے لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کے لیے نکلے۔ سلاطین کی قبروں پر بھی گئے اور مساکین کی بھی۔ فاتحہ پڑھا، ایصال ثواب کیا۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر پہنچ کر مراقبہ کیا۔ داتا گنج بخش کے مزار سے لوٹتے ہوئے فرمانے لگے کہ یہ کوئی بہت بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہزاروں ملائکہ کو میں نے ان کے سامنے سب بستہ دیکھا۔ سلاطین کے مزاروں پر جب میں پہنچا تو انہیں مساکین کی صورت میں دیکھا، جیسے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور مساکین کو سلاطین کی حالت میں پایا۔ ہزاروں واقعات اس قسم کے موجود ہیں۔ سرہند شریف کے پاس براس نام کی جگہ ہے۔ مفتی محمود صاحب، حضرت شیخ، حضرت جی مولانا انعام الحسن علیہم الرحمہ، ان لوگوں کے مکاشفات و مراقبات میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں بڑے بڑے انبیاء مدفون ہیں۔ تیسرا طریقہ جس سے برزخی مقامات کا علم ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، وہ منامات صادقہ ہیں۔ یہ صلحاء کو اور کبھی کبھی کچھ عوام کو بھی حاصل ہے، لیکن غیر اختیاری ہے۔ ہاں، سلف سے لے کر خلف تک بہت سے منامی واقعات پیش آئے ہیں جو کتابوں میں موجود ہے۔ یہ معتبر بھی ہے، اس لیے کہ برزخ اور اس کے احوال نصوص قطعیہ ظنیہ دونوں سے ثابت ہونے کی وجہ سے بلا شبہ واقعات ہیں، تخیلات نہیں کہہ سکتے، اور ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ خاصیتیں اور تاثیریں تو ہوتی ہے۔ تو ایسے کیسے کہیں گے کہ صاحب واقعہ اور اس واقعے کو دیکھنے والا اس سے اثر ہی نہ لے، ورنہ پھر یہ واقعات اوہام اور خیالات ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ زندوں کی ارواح خود برزخ میں پہنچیں اور مردوں کی ارواح سے ملیں، تاکہ برزخی کیفیات و مقامات ان پر کھل سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ زندوں کے لیے برزخ میں پہنچنے کا راستہ کشف کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ خواب اور منام ہے، اس لیے کہ ویسے بھی منام اور نوم کو اخو الموت کہا گیا۔ تو گویا سونے والا مر گیا اور اس نے وہاں جا کر ان ارواح کو دیکھا جہاں مردوں کی ارواح پہلے سے موجود تھی۔ تو اب زندوں اور مردوں کی روحیں خواب میں ان مقامات پر ملتی ہیں۔ خواب میں اہل برزخ سے ملاقاتوں کے ذریعے برزخی مقامات کا انکشاف کئی لوگوں کو ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اس کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں اور آئے دن کئی لوگوں سے ہم سنتے بھی ہیں۔ تو یہ خواب کے باب میں ہم نے آپ کو سنایا، باقی کچھ گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کی